السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہاج العربیہ حصہ دوم ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سبق نمبر 2 شروع کریں گے۔ تو آئیے سبق پڑھیں، اس سے قبل کچھ ضروری چیزیں ہیں ان کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اسم تعریف و تنکیر کے اعتبار سے 2 قسموں پر ہے، معرفہ اور نکرہ، اور اسم مذکر و مؤنث یعنی بلحاظ جنس کے اعتبار سے 2 قسموں پر ہے، مذکر اور مؤنث۔ آج ہم جانیں گے کہ تعداد کے اعتبار سے اسم کتنی قسموں پر ہے۔ تو اسم تعداد کے اعتبار سے 3 قسموں پر ہے، واحد، تثنیہ اور جمع۔ واحد کہتے ہیں جیسے ولدن، ٹھیک۔ تثنیہ 2 کو کہتے ہیں جیسے ولدانے، اور جمع 3 یا 3 سے زیادہ کو کہتے ہیں جیسے ولدانو یا ولدانو یا اولادن، ٹھیک، ولدان یا اولاد۔ جمع یہ 2 طرح کا ہوگا، ٹھیک۔ ایک کو کہتے ہیں سالم اور ایک کو کہیں گے مکسر۔ سالم، مکسر۔ سالم کی بھی 2 قسمیں ہوں گی، مذکر اور مؤنث، مذکر و مؤنث۔ یہ جو ہے جمع سالم، اس کو کہتے ہیں کہ جس کے واحد کا وزن سلامت رہے، ٹھیک۔ جیسے ایک کلمہ ہے مسلم، اب اس کے آگے واو اور نون بڑھا دیں، واو اور نون بڑھا دیا، یہ جمع ہو گیا۔ تو اس کا جو وزن تھا میم سین لام میم، یہ سلامت ہے، ٹوٹا نہیں ہے، تو اس کو کہیں گے کیا؟ جمع سالم۔ اب یہ ہو جائے گا مسلمون۔ اسی طرح اس کے آگے، واحد کے آگے الف اور تا بڑھا دیں تو جمع مؤنث سالم ہو جائے گا، جیسے مسلمتن، ٹھیک۔ اب اسی کے آگے الف اور تا بڑھا دیں گے تو بھی وزن نہیں ٹوٹتا۔ یہ جو تا ہے یہ تو علامت ہے، ٹھیک ہے، مسلم ہی اس کا وزن ہے۔ اب اسی کے آگے ہم نے الف اور تا بڑھا دیا، اسی کے آگے اگر ہم نے الف تا بڑھا دیا تو اب ہو جائے گا مسلماتن۔ مکسر اسے کہتے ہیں جس کے واحد کا وزن سلامت نہ رہے، جیسے کبیرن، کبیرن لفظ ہے، اس کی جمع آتی ہے کبار، اس کی جمع کیا آئے گی؟ کبار۔ تو اس کا واحد جو تھا کبیرن، اس کے وزن ٹوٹ گیا،
ہے، وزن اس کا صیغہ سلامت نہیں رہا، اسی کو کہتے ہیں جمع مکسر۔ جمع مکسر جو ہے نا، اس کے حکم یہ آتا ہے، آپ پڑھو گے جمع مکسر واحد مؤنث کے حکم میں ہوتا ہے، لیکن اگر ذوی الوقول ہے تو مؤنث اور مذکر دونوں کے ساتھ معاملہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر غیر ذوی الوقول کا جمع مکسر ہے تو وہ ہمیشہ واحد مؤنث کے حکم میں ہوگا، ٹھیک ہے؟ جیسے کتابن سے کتبن، غیر ذوی الوقول کا جمع مکسر ہمیشہ واحد مؤنث کے حکم میں ہوگا۔ یعنی اگر کوئی اس میں اشارہ لائیں گے تو جو اس میں اشارہ واحد مؤنث کے لیے لاتے تھے، اب اس جمع مکسر کے لیے بھی وہی اس میں اشارہ لائیں گے۔ جیسے پیچھے آپ کو بتایا جا چکا، ایک ہے حاذا، ہے، اس کا بھی معنی یہ ہوتا ہے، قریب کے لیے آتا ہے۔ ایک ہے حاذہ، ٹھیک، یہ مذکر ہے، جب کہیں گے یہ ایک کتاب ہے تو بنائیں گے حاذا، اس کے لگائیں گے کتابن، ٹھیک، تو اس کا استعمال کریں گے، اس حاذا کا۔ یہ کس کے لیے ہے؟ مذکر کے لیے ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ مذکر ہے نا، یہ مذکر ہے، اس میں علامت تانیث کوئی ہے نہیں، یہ مذکر ہے، تو اس کے لیے یہ استعمال کریں گے۔ لیکن اگر کتبن کے لیے اس میں اشارہ استعمال کیا جائے گا تو یہ کتبن کیا ہے؟ یہ کتبن ہے جمع مکسر غیر ذوی الوقول، تو اس کے لیے واحد مؤنث کے حکم میں ہوتا ہے، تو اب حاذہ لائیں گے، تب یہاں یہ والا بنائیں گے حاذہ کتبن، ٹھیک، حاذہ کتبن، یہ کتابیں ہیں۔ عاقل جو ہے نا، تین چیزوں پر استعمال ہوتا ہے۔ عاقل جو کیا ہوتا ہے؟ تین چیزوں پر بولا جاتا ہے۔ نمبر ایک، انسانوں پہ بولا جائے گا، ٹھیک، اور نمبر دو، فرشتوں پر استعمال ہوگا، اس پہ، فرشتوں پہ، اور نمبر تین جو ہے یہ جن پہ بولا جاتا ہے، ٹھیک، جن پہ۔ تو جب کوئی جمع مکسر آئے تو سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ ذوی الوقول ہے یا نہیں۔ اور وہ ذوی الوقول کیسے پہچانیں گے؟ کہ وہ انسان سے ہے، فرشتوں سے ہے، یا جن سے۔ اگر نہیں تو پھر وہ غیر ذوی الوقول ہے، وہ ہمیشہ واحد مؤنث کے حکم میں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح کا ہمارا آج سبق ہے، آئیے اسے شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 2، جمع مکسر۔ میں نے بتایا جمع مکسر اس جمع کو کہتے ہیں جس کے واحد کا وزن سلامت نہ رہے۔ زہرن یہ واحد ہے، اس کا معنی ہے پھول۔ ازہار یہ جمع ہے اور جمع مکسر ہے، اس کا معنی ہے بہت سے پھول۔ ولدن معنی لڑکا، اولادن لڑکے۔ الزہر جمیل، پھول خوبصورت ہے، ٹھیک۔ ہذہ الازہار، کیونکہ ازہار جو ہے یہ غیر ذوی الوقول ہے، اس وجہ سے حاذہ کے بجائے حاذہ لے کر آئے، اور یہاں جمیل کے بجائے جمیلۃ لائے۔ حالانکہ یہاں الزہر کے بعد اس کی خبر جمیل لے کر آئے، مذکر ہے نا، اس لیے جمیل لے کر آئے، لیکن ازہار اب یہاں مؤنث نہیں ہو گیا، یہ ٹھیک ہے، یہ جمع مکسر ہے، اور جمع مکسر غیر ذوی الوقول ہمیشہ واحد مؤنث کے حکم میں ہوتا ہے، اس وجہ سے جمیلۃ لائے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہذہ الازہار جمیلۃ، یہ پھول خوبصورت ہیں۔ العنب حلو، انگور میٹھا ہے۔ حلو، حلوۃ نہیں لایا، حلو کیوں لایا؟ کیونکہ یہ مذکر ہے، اور حلو کو بھی مذکر لانا پڑے گا، تو حلو لے کر آئے، ٹھیک ہے۔
लेकिन अब यहाँ पर मुअन्नस का इसमें इशारा लेकर आए, हाजिहिल अनाबु, तो ये मुअन्नस की वजह से नहीं, जमा मुकस्सर की वजह से। और जमा मुकस्सर मैंने बताया वाहिद मुअन्नस के हुक्म में होता है, इस वजह हुलून की जगह हुलवतुन लेकर आए। हाजिहिल अनाबु हुलवतुन, ये अंगूर मीठे हैं। अब बताने की तो जरूरत है ही नहीं, अब मैं जल्दी जल्दी तर्जुमा लगा देता हूँ। अस्समरु तय्यिबुन, फल अच्छा है। हाजिहिल अस्मारु तय्यिबतुन, ये फल अच्छे हैं। अल्लइबु मुफीदुन, खेल मुफीद है। तिलकल मुफीदतुन, वो खेल मुफीद हैं। अलबैत अशयउ जदीदुन, चीज नई है। तिलकल अशियाउ जदीदतुन, वो चीजें नई हैं। अलबैतु जमीलुन, घर खूबसूरत है। तिलकल बुयूतु जमीलतुन, वो घर खूबसूरत हैं। जमाए अल किताबु जदीदुन, किताब नई है। हादिहिल कुतुबु जदीदतुन, यह किताबें नई हैं। अदरसु मुफीदुन, सबक मुफीद है। हादिहि दुरूसु मुफीदतुन, यह असबाक मुफीद हैं। अल हदीक़तु कबीरतुन, बाग बड़ा है। हादिहिल हदाइक़ु कबीरतुन, यह बाग बड़े हैं। अल वलदु सगीरुन, लड़का छोटा है। हाउलाइल औलादु सिगारुन, यह लड़के छोटे हैं। अब देखिए औलाद ये भी जमा मुकस्सर है, यहां हाज़िही नहीं लाए। जमा मुकस्सर वाहिद मुअन्नस के हुक्म में होता है तो फिर यहां क्यों नहीं लाए? तो इसको मैंने पीछे बताया कि ये अगर ज़मील उक़ूल में से है तो वो मुअन्नस और मुज़क्कर दोनों के साथ मामिला किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ क्या बोलते हैं, हा उलाई जमा लेकर आ गए हैं और उस पे किस पे अमल करते हुए, मुज़क्कर पे अमल करते हुए। ठीक, तो हा उलाइल औलादु सिगारुन, यह लड़के छोटे हैं। अर्रजुलु कबीरुन, मर्द बड़ा है। उलाइका रिजालु किबारुन, वो मर्द बड़े हैं। ये इसी तरह ये भी है। ठीक, अस्सदीक़ु सगीरुन, दोस्त छोटा है। हाउलाइल अस्दिक़ाउ, अब दोस्त जो होगा वो भी इंसानी में से होगा ना, इसलिए यहाँ भी क्या बोलते हैं, मुज़क्कर पे ही अमल किया है मुसन्निफ ने। हाउलाइल अस्दिक़ाउ सिगारुन, यह दोस्त छोटे हैं। सबक हमारा बस अब यहीं तक के, कल इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये मुनासिब अस्माए इशारात इसका सबक रहेगा। अस्सलामु अलैकुम।